کر لو. ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی دے. جس ویلے ہر بندہ اپنی ڈیوٹی شامل ہوئے سی پھر مجلس دا رنگ ہی ہو. دکھاوے دے کام چھوڑو، عبادت والے کام کرو، ریاکاری چھوڑو، رسول دے پتر نو راضی کرن واسطے رسول دے پتر دی سب تے. امیر کائنات نے پیر دی ٹھوکر ماری، فرمایا قوم بسم اللہ، اٹھ اللہ دے حکم نہ. اٹھے میرے امام دا سلام کیتا، السلام علیکم یا حجت اللہ. برادری آکے تین کہنے سے حجت خدا ہے. اس آکے ملک الموت دے ہاتھی چو روح لیون آلی ہے شخصیت آئی تے ملک الموت حجت اللہ کر کے سلام کیتا ہے. من پاک ہو گئے جیڑا ملک الموت آستے بھی اللہ دی حجت ہے، وہ میرے آستے بھی اللہ دی حجت ہے. اسا مجلسہ کیوں کریں ہیں؟ مردہ ساڑھے مجلس رسول دے پتر دی، جمدہ ساڑھے مجلس حسین دی، مکان تعمیر کر دیا مجلس حسین دی، بیٹا بار گئے مجلس حسین دی. یعنی کوئی نما کام کرن لگیا رسول دے پتر دا ذکر کیوں کریں ہیں؟ اس دا نتیجہ پہ دینا. اسا ذکر حسین دا کیوں کریں ہیں؟ جن ویلے زندہ ہوئے تے علی دا سلام کر کے امیر کائنات دے قدم چمے یمنی برادری دا ہاتھ ناپ کیا دیا آپ واپس تلیے. برادری ہاتھ چو ہاتھ چھڑا کیا دے کدے اور دینا یمن تے یمنی سارے دا چہرہ دیکھ کیا دے بکواس بند کرو. جیڑے مرندے نہ دے بوہے تے ونجا، جیڑے زندگیاں تقسیم کریں نہ بوہا چھوڑ دے. اس زندگیاں تقسیم کرن والا گھرانے جی مر ساڑھے وینے تے اس واسطے اسا رسول دے پتر دی سب بچھینے ہاں. ابدی تے حقیقی زندگی اس دروازے تو لبدی. اگر 14 دل اس وچ دے ہوئے نا بندہ مردہ نہیں. مردہ وہ ہوئے جدے مالک مر جان، جدہ مالک پردے غیبت اچ موجود ہوئے وہ مردہ نہیں. جیڑے ویلے دکھی ہوئے انہاں دا وسیلہ قائم کیتا. جس علی نے مویان زندگی عطا کی تھی اس امیر دیاں دھیاں رل گئی. توڑیاں نسلیں آباد ہوئے، توڑیاں حویلیاں آباد ہوئے. سیداں ہاتھ جوڑی کھلو. میں ہر ازادار دی منت کرساں چیلم پہ منندے ہو اپنی دھیاں بہنہ نار رلا کے دور قریب تو اپنے گھرن تالے مار کے نبی دیاں دھیاں دی رضا ہستے آئے ہو. جیڑی جیڑی غرض لے کے آئے ہو غرض ذہن چ رکھنی. میں اگے منت کی تھی صرف ذکر ذہن چوڑے. فضیلت آل محمد سن کے تیرے چہرے تے مسکراہٹ آنی چاہیے. آل محمد دے گھرانے دی دکھی کہانی سن کے ماتم نہیں کر سکدا تیری مرضی. چیخ مار کے نہیں رو سکدا تیری مرضی. سینے تے ہاتھ مار کے ہائے حسین نہیں کر سکدا تیری مرضی. میں سید ہو کے ہاتھ جوڑ کے ہر شیعہ سنی دی منت کردہ رہنا. جڑے ویلے اس گھرانے دی دکھی کہانی شروع ہوئے وہ چہرہ غم والا بنا لے گا. ہاسے والے چہرے ہور ہوندن، غم والے چہرے ہور ہوندن. چہرے تیرے تو معصوف ہوئے جو اس دا کوئی نقصان ہو گئے. قبلہ پڑھ دے پیان نا بجیڑ ویلے قیداں چھٹیاں سر یہ جڑے سار ملے نے شرطہ نال سار ملے. کیونکہ علی دی آلیہ دھی نے آکھے عالمہ غیر ملمہ سید نے فرمائے جو میں شام دی فاتح ہوں. اس شام دیاں گلیاں بازار چوکاں چلی دی دھی آکھے میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا. کٹیاں داڑھیاں لے مومنین و صدات جڑے ویلے بھرا دے شہری چٹوری آئی نا کربلا چو تے 120 مزدور 85 بچہ لال لے تے جڑے ویلے شام دے مین دروازے تے آلیہ پہنچے 12 مزدوراں تے دا یتیم بچ گئے. کہتے دیا علامہ مجلسی گئے بندے پوچھیا علامہ باقی پور سادات دا کن گئے. علامہ مجلسی منہ تے ماتم کر کے سائل دا چہرہ دے کے روندے انداز نہ آکھے کربلا تو شام تک سارا راہ سادات دے قافلے نے کھا گئے. جا جاتے سادات دے بچیاں نیاں قبران، جا جاتے مخدرات اسمد دیاں قبران اتھے آئیاں جتھے آمن دے لائق دیا نہ ہیں. جڑے ظاہر میری گل دی تصدیق کرے آئے میں ہر سال وینا تے بن کے تو سر ننگیا دے حق چ ہر ذریعے تے دعا کر دو. ایران گیا، شام گیا، سعودیہ گیا جی، عراق گیا، ہولی چاہ کے ہر ذریعے تے دعا کیتی. تے دعا پورے ول جہان دا رہن دے آزاداراں سے ہکو کیتی ہے جڑے اپنے ملک تے ساڈی زبان تو سن کے ماتم کر دین رون دین
واہ ویلا کر دین ایک واری انہاں دے رزق وچ اتنی طاقت دیو اپنی اکھی نال آ ڈیکن بہنا کتھے کھڑیاں رہیاں بھرا کتھے وہ بازار آ کے اپنی اکھی نال دھیاں نار رلا کے پردہ دارا نار رلا کے وہ بازار آ ڈیکن جنہ بازاراں چلی دیاں دھیاں انج ٹریاں جویں ڈا محرم دی ڈھل دی دیگر حسین اکبر دی لاش تے گیا وہ بازار اپنی اکھی نال ونج ویکھو جڑے ظاہر ہو تہاڈی نگاہ چ جڑے سکھ رکھ دیو اس ویلے دا صدقہ امیر المومنین دیاں رلیاں نوہاں تے دھیاں اس ویڑے دے یتیم ہاں جی تہاڈے رزق کی طاقت دین ملکاں آزادی ہوئے تو نہ ملکاں تے ون کے تساں زیارت کرو میں تہاڈے حق کی دعا کردا تو سمجھو تے میں یاد رکھیا ہے میں نے حسین دی عزت دی قسم ہے جڑے ویلے دربار یزید سجے ہے نا ان مسجد بنو امیہ دا جڑا سہ نے بیان اس چنہ دربار یزید 3 دن جڑیاں نبی دیاں دھیاں کھڑیاں گریاں یہ دربار سجیندے رہے سونے دیاں کرسیاں بسم اللہ سونے دیاں کرسیاں چاندی دیاں کرسیاں یہ تخت بندا رہیا ہن اگر ونجو نا تے مسجد بنو امیہ دے اندر این جناب یحییٰ دی قبر تے این لکڑی دا بنے ہوئے تخت یہ موجود ہے لیکن انہاں عارضی طور تے صحن چ بنایا جویں کوئی وڈا ہے تواڈے علاقے بندہ آوے تے استقبال واسطے جویں گیٹ لائے ویندے نا انہاں جا جا تے گیٹ لایا تے نبی دیاں دھیاں تے پتہ نہیں نہ کتنی عقیدت نشاور کیتی آئیں یسو آج دا زہر آج دا آزادار وی مٹ جڑا بازار عبور کر سکتا ہے لیا قرآن میرے سر تے رکھ نبی دیاں دھیاں دا 45 گھنٹہ لگ گیا اگے دروازے ساتھ 2 پڑھی لکھی شخصیات میرے بعد موجود ہیں میں غلط بیان نہیں کراں تو روامن آستا پڑھا قبر 14 زامن ہوئے اس تو وڈا میرے کول تسلی دا جملہ کوئی نہیں جنہ پہلی مرتبہ چیدیاں داڑھی لو میں زیارت تے شام گیا نا تے دروازے ساتھ تو مسجد بنو امیہ دا مین گیٹ یعنی یزید دے دربار دا مین گیٹ چونکہ پرانے بادشاہ دے دربار مسجد لگ دے یہ مسجد بنو امیہ دا مین گیٹ جیڑا ہے میں انہا قدمہ نالو جاہ نہ پی آئی کل 70 قدم سیدان دل دکھے راہ اللہ معاف کرے آئے لفظ رکھاما لانتی بندہ یہ 70 قدم میں اپنے قدمہ نال جاہ نہ پی آئی جتھو دروازہ ساتھ شروع ہوندے تے جتھے مسجد بنو امیہ دا مین گیٹ ہے کل 70 قدم جا پتہ نہیں ہائے کر سو میرا منہ تک سو میں حسین دیا 13 ضربہ دی قسم میں انہا 70 قدم پتہ نہیں حسین دیا بہنا کتنیاں مجبوراں نبی دیا دھیاں 72 گھنٹہ لگ گیا تواڈیاں نسل آباد ہوئے تواڈیاں حویلیاں آباد ہوئے تواڈے جواناں دی زندگی ہوئے بے اولاد مومنین و صدا دیا جھولیاں رنگ ہوئے بھائی تواڈے پردے سلامت ہوئے چے لمبے منندے ہو جی تواڈیاں نسل آباد ہوئے تواڈے رزق وچ مالک برکت پائے اے منزلہ مکیاں اے اوتھے پہنچیاں جتھے آمن دے لائق دیا نہ اس کمینے دے تخت زمین تو کم از کم 12 فٹ بلند آئی جتھے کتا بیٹھے ہو 12 فٹ اچھی جا معافی دیا ہے جتھے نبی دیاں دھیاں کھڑی ہیں نو 12 فٹ جھکی جا اعلان ہو بندی دیر آئی گلیاں بازار چوکا چلان ہویا کروڑ بار معافی منگ کے مجبوری ہے چونکہ 12واں فرمائندے ساڑھے مسائب تے پردہ پامنا اللہ قیامت آل دھیاڑے یزید تے شمر دی صفی چو نکل سی مجبوری ہے امام دا فرمان ہے پہلی مرتبہ میں لفظ ادا کردہ پھر میں کنائے نال گزر کر ویسا شام دیاں گلیاں تے بازاراں چلان ہویا جو باغی آ گئے جنہ باغیاں دا تماشا دیکھنا ہے دربار آ جاؤ یزید دی دھی رملہ دے کن تے آواز آئی ماں کروں اجازت لے کے پیو دے دربار چاہی میں تفصیل ساری چھوڑ دا قریب تو وین کر دا ادھا تخت میں گزاری کی تھی ادھا 12 فٹ بلند جتھے کتا بیٹھے ہو 12 فٹ اچھی جا پیو دے تخت دیاں سیڑھیاں چڑھ کے پیو دے نال علی کرسی تے رملہ بیٹھی این پیو نے مخاطب ہو کے پوچھے اس بابا اے کہی دی کتھو دے وس دن اے بغیرت آتا ہے مدینہ بابا کیڑا مدینہ اے بغیرت آتا ہے مدینہ الرسول مر گیا ہوا تے جملہ نہ کھا مدینہ الرسول دا نائب ہمیں یزید دی دھی آئی کرسی چھٹ گئی ہے ان پیو دے سامنے ہاتھ جوڑ گیا دیئے بابا میں بھول دیاں یا اے وہ مدینہ جس مدینہ چ میرے پیر رہن دے اے بغیر اللہ دے تیرے پیران دا شہر ہے بات ہاتھ جوڑ کے یزید جیسے پیو دا ترلا کر کے رملہ منت کر کے آدیے بابا اگر میرے پیران دے شہر دے وسطین ودھی ہو کہ تیری منت کر دیاں ایک منت ہے انہاں باغی نہ
تے تو جی منت کر دیاں اجازت دے میں نقیدیاں دے چہرے دی زیارت کر دیں آئی آئی تماشے دی نیت جنہیں ویلے پتہ لگا سنا جو مدینہ رسول دے وسدن تے میرے پیران دے شہر دے وسدن اور منت کی تھی زیارت دی ایک امینہ دے تھائیں کھڑ ہے کہ قیدن دا غور نال چہرہ دیکھ یہ تھائیں کھڑ کے ذہن چ رکھیا ہے اچھا مقام ہے جتھے رملہ کھڑی ہے جھکی جا جتھے مخدرات عصمت کھڑی ہے یہ تھائیں کھڑ کے ایک قیدن دا غور نال چہرہ ڈٹھے سے ایک چہرے تے آ کے رملہ دی دید رک گئی 3.5-4 سال دی شہزادی ہے جدے کنہ چو تازہ خون پھر لڑ دے جندے ہتھج کڑی جاں جدہ برکہ لتھو ہے جڑی کدی سجا قدم چیندی ہے تے کدی کھبا جتھو قدم چیندی ہے تے پیرانیاں تلیاں دے خون نال زمین دا فرش رنگین پہ ہوتے یہ حالت ڈٹھی ہے اتنے عرصے دے بعد میرے بول سن کے تو سہائے کی دی کسا ماتم کیتا کسا دی چیخ نکل گئی کسا وین کیتا ہے لیا قرآن میرے ساتھ سے رکھ باوی یزید دی دھی آئی دوڑ کے پیو دے سامنے آکیا دیا او جڑی میرے سان دی قیدن تیرے دربار اچ کہے دے اجازت دے میں اس قیدن کھول گئی نہیں ہاں میں کوئی سوال کرنے میرے سوالہ دا جواب دے سی میں جنہ جملے دی معافی منگی ہے کتا شراب دی مستی چ مستی بکواس کر کے دے تو ویسے تو میری توہین ہے تو ہے حق نے وقت دی دھی او ہے ایک قیدی دی بہن اتھائیں کھڑ اشارہ کر تیرے اشارے تے لگی آسی مر گیا ہوا جملہ نہ کھائیں اتھائیں کر کے ہاتھ جوڑے سے منت کر کے آدھی اجازت ہو گیا میں ٹر کے تیرے قدمہ چاہما میں کو میرا بابا اجازت نہیں دیندہ احسان کر مہربانی کر میرے پیو دے تخدیاں سیڑھیاں چڑھ میرے نیڑے آ میرے سوالہ دا جواب دے اوکھی جئی گردن موڑ کے رات رو منالے بھیرا دا چہرہ ڈٹھے سے امام ہندے جڑے رنگ چوبے زین العابدین سید و ساجرین دا وین بلند ہویا میرا امام رنن دے رو کے فرمانے لگی وان تیرے دربار اچ ہمیتی جو آ گئے وان دس میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گئے میرا باغی نہیں میرا سجدے چ مارا گئے میرے امام دی دھی نے یزید دے تخدیاں سیڑھیاں چڑھنیاں شروع کی تھی خدا درجات بلند کرے قبلہ علامہ حسین بخجاڑا مرحوم انہوں کے ساتھ سوال کیتا یہ علامہ تو سنجواد دے ہو جو حسین دی دھی حسین دے پتر دے امام دی پاک دے وارث سجاد دے پیران دے کنڈے کٹ دی آئی دے نال پڑھ دے ہو جو حسین دی دھی دے ہاتھ رد دے ہویا بھامی ہاتھ اینج قیدان دے بھامی اینج دے وقت کلیں کنڈے کٹ دی آئی علامہ منہ تے ماتم کر کے آکھے اوکھا سوال کی تے برداشت کر دیں تے سوڑ جتے قافلہ رکیا سجاد دے سامنے آکے باندھی آئی ایک جوے نمازی تو شہد چ باندھ ہے تے منت کر کے آدھی بہن منت کر دی ایک باری پیر دراز کر جن ویلے سجاد پیر دراز کرے آ حسین دے سینے تے سمن والی سینے تے بھار ریت تے لیٹ ویندی آئی اپنے منہ دے نال بھرا دے پیراں دے کنڈے کٹ کے آدھی آئی کھپیاں دا چھیکڑی گھر ماتم میرے مذہب وچ ماتم جیسے علی دی علی یدھی بھائی تواڈے تے راضی ہوئے تساں حق ادا کیتے ہو کڑیاں نسنا آباد ہوئے منہ دے نال بھرا دے پیراں دے کنڈے کٹ دی آئی اینج ہاتھ بدھے ہوئے یا اینج بدھے ہوئے یزید دے تخدیاں سیڑھیاں میرے مرشد دے سینے تے سمن والی چڑھدیاں شروع کی دیاں 2-4 بندے ہائے کیتی نے سارے مجمع میرا منہ تکیا دے اس جملے تو تسا میرا منہ تکیا میں تو نتیجہ دے ونجی جڑے ویلے مجلس مکے نہ تے گھر ونے 4 یا 5 سال دی دھی ہوئی اپنے کے سا کپڑے نال اپنی دھی دے ہاتھ بننے اینج ہاتھ بن کے تے اپنی دھی نہ کہ میرے مکان دیاں سیڑھیاں چڑھ جڑے ویلے تیرے کولو ہاتھ بنا کے تیری دھی تیرے مکان دیاں سیڑھیاں چڑھے اس ویلے ویکھے حسین دے سینے تے سمن والی کیڑی اوکھی سیڑھیاں چڑھیے انج رملہ دے نیڑے آ کے میری مرشدادی دے قدم رک گئے رملہ پوچھے کہتے ہیں میں نہ ڈسا میری آقا دادی منہ بولن مگر آواز بہر نہ آیا رملہ اچھی آواز نال پوچھے کہتے ہیں میں نہ ڈسا میری آقا دادی وقت کوشش کیتی ہے مگر آواز بہر نہ آیا معافی دیوائی جی 3 باری رملہ جھنک دیتی سوچین دے بیٹھے ہو جھنک ملی ہے نہ ڈسے مظلوم دی غربت دے رومنا لو میری آقا دادی اپنے ردے ہتھاں دے نال اپنے گالا دے پاسے اشارہ کی دے او چھوٹی اولاد رملہ دی دید پئی یہ گل دیا رسیاں تنگ نظر آئیں سے کمنے ہتھاں نال رسیاں ڈھیلیاں کر کے آدھی ہون ڈسا تیرا نا کیے شرم نہ کرے جس نے شرم آوے ساتھ جھکا لے جنہیں پن سکتے ہو کوشش نہ کرے میری آقا
گلا دی فرمائی دیئے پہلے اپنا تعارف کرا حقل دے کیا لیے میں نام رملے میں والی شام دی دھیا میری گلا دی فرمائی دی اجڑ گئی ہے میرا نام سکینہ ہے میں والی کائنات دی دھی والی کائنات نا سر تو لے کے پیرا تقدیر کر کے آجئے دیکھ میں والی شام دی دھیا دیکھ میرا کیڑا فاخرہ لباس والی کائنات دی دھی ہویا تیرا پھٹے ہوئے لباس نہ ہویا اس ویلے میرے امام دی دھی رونی ہے تیرو کیا دیئے تانے نہ دے علی اکبر دی آئے وہ شادی کی دے تے میرے پیو کپڑے بنوائے ایسا سام رکھے نیڈ ہمیں توڑی متا اکبر سہرے سہرو کیا دیئے سکو شام غریبہ آئے وہ لوٹ پہ گئی تے میرے تھی گئے قتل بھرائے لوٹ دے بچوں ایو چولا بچے یا شہر تینے میں پا گڑی نسل آباد یہ مثل کر گڑی نسل آباد ان حق ادا کی تنے چاچا رملانیاں چیخا نکل دیئے گئے راج رونیت رو گیا یہ ساریاں گلنا چھوڑ اگر سوال دا جواب دے مندیاں لٹ پئی کپڑے لٹوئی گئے جڑ ویلی میں نے پیو دے تخت آئیے جتو قدم چینیے تیرے پیرانیاں تلیاں دے خون نال میرے پیو دا تخت رنگین پیو دے تیرے پیرانی نلائن کہنے گئیے اس ویلے حسین دی دھیا دی تقدیر دی ماری میں ایک منزل تے تیہی کافل تو رہ گئیاں میں یتیم جوام میرے گولن کیتے منیاں پھپیاں بھی لہ پئیاں سین رونیت رو کیا یہ سجادت با کر تو پہلے تے ہاتھ شمرد میں آ گئیاں میں کو گھوڑیا نال بجائیں داریے تہی تلیاں زخمی ہوگے میرے حصے دی مکان آخری بین اجتماع سے دعا کوڑی نسل آباد ہوئے کوڑی حویلیاں پہ اللہ دی رحمت نزول ہوئے منت کر کے آجئے قیدن میریاں ساریاں گلہ چھوڑ آخری سوال دے جواب دے میں والی شام دی دھیاں دیکھ میرے کنچ کے دے سوڑے دورے اگر والی کائنات دی دھیوں میں آ تیرے کنہ جو خون نہ لڑدہ ہویا سینہ دیا دور تیرے نہیں دا محرم ظلم نال میرے لتھر تفصیل میری آقا دی نسیے یزید دی پیو دے سامنے آئیے چادر رہا کہ پیو دے قدمہ سب کے آلی اوشاللہ شاہی گر کو ہوئی تو دیا کہ میں یمن چو منگائے نے قیدن پہ آدھیے دور میرے کتا بکواس کر کے آنے قیدن جھوٹ بولے ہے لفظ جھوٹ حسین دی دھیرے کرنا دے آئے میری آقا دی پیو دے سارا نے پاسے کو خاطب ہوئیے رو کے آدھیے بابا جڑ میرے بازار دی بھیڑ بدھی جائی بہنا دا برکہ بچا مناستے نیزہ قرآن پڑھ آئیا بابا بھی غیرہ دا کھرائے میں جھوٹ بولے دیدی سگا کر دی گواہی دے شبیر دے سر تائی تو پرواز کی تے حسین دے سر سکینہ دے سر دے چکر کٹی ہے اس ویلے سفیدوں تو کرسی چھٹ گئی سامنے آکے دے کتا تیرے تے خدا دی لعنت ہوئے سچ دسا کیڑا حسین مرائے اے دے غیرتا دے حسین مدینے آلا کیوں مرائے اے دے غیرتا دے نماز نہ پڑھلا اس ویلے فضا دی کاندے متھا مار گیا لیا مہد وان میرے حسین دا سجدہ پیا لگنا ہے رو کیا لیا بکواس نہ کر میرا سجدہ چمری نہ رہے شمار دا خنجر چل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجل التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم اب العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل اب القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ
التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات على محمد آپ سے گزارش ہے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منهم المخصوصین والمخصوصات برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد خداوند عظیم سورہ مائدہ میں 55 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف اور صرف آپ کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور آپ کا ولی وہ ہستی ہے کہ جو صاحب ایمان مسلسل نماز کو قائم کرنے والی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ خدا نے قرآن کریم میں عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ سب سے پہلے مرحلہ میں ہمیں قرآن کریم سے حق کو بیان کرنا چاہیے، چونکہ روایت کے بارے میں اگر آپ کسی کو روایت پیش کریں تو بڑی آسانی سے انکار کر دیتے ہیں، چاہے آپ جتنی صحیح روایت صحیح بخاری سے مسلم سے پیش کر دیں، بڑی آسانی سے روایت کا انکار کر دیا جاتا ہے جب اپنی مرضی کی روایت نہ ہو۔ تو قرآن کریم سے اگر پیش کریں گے تو قرآن کا کم سے کم انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن خداوند عظیم نے اس لیے ہمارے بیچ میں ہادی بنا کر کے باقی رکھا ہے، قیامت تک کے لیے یہ کتاب الہی اس یقین کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے کہ جتنی خدا نے نازل کی یہ اتنی ہی ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکی ہے نہ کوئی اضافہ ہو سکا ہے۔ لہٰذا اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں کتاب فرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ خداوند جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پہ تاکہ وہ لوگوں کے لیے نذیر بن سکے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے میں فرقان ہوں۔ فرقان کا مطلب سب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فرقان اسے کہتے ہیں الذی یفرق بین الحق والباطل، وہ جو حق و باطل کے بیچ میں فرق کرتا ہے اسے فرقان کہا جاتا ہے۔ اب اگر قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرقان ہوں تو قرآن سے یہ سوال کیا جانا چاہیے، اے کتاب خدا جو تو فرقان ہے، ہمارے پاس لوگوں کے پاس امام ہیں دو قسم کے، ایک ہے امام حق اور ایک ہے امام باطل، تو ہمیں بتا ان میں سے حق کون ہے اور باطل کون ہے؟ یہ تو پوچھنا چاہیے اس کتاب الہی سے، چونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں فرقان ہوں۔ لہٰذا تو خداوند عظیم نے اسی قرآن کریم میں بڑے صاف لفظوں میں
انما کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انما کو آپ سب پہچانتے ہیں کیونکہ آیہ تطہیر کی ابتدا انما سے ہوئی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، صرف اور صرف آل محمد کے بارے میں خدا کا یہ ارادہ ہے کہ رجس کو ان سے دور رکھے اور پاکیزگی اس طرح عطا کرے جیسا پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ یہ انما کے معنی ہے جو آیہ تطہیر میں بھی آیا ہے۔ یہاں پہ اس آیہ ولایت میں بھی خداوند عظیم نے اسی انما کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ کے ولی اللہ ہیں، رسول ہیں، اور وہ ہستی صاحب ایمان جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کے معنی ایسے کرنے چاہیے کہ ہر کسی میں وہ معنی پایا نہ جائے، چونکہ اگر آپ ایسا معنی ولی کا کریں گے جو ہر کسی میں پایا جائے تو پھر انما کہنے کی ضرورت نہیں تھی خدا کو کہ آپ کے صرف ولی یہ تین ہیں۔ چونکہ اگر آپ معنی محبت کا کریں گے، چونکہ برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں ولی کے معنی دوست کے ہیں کہ آپ کا دوست اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ہستی جو رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہے۔ اگر آپ دوست کے معنی کریں تو یہ تو سارے مؤمنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، انما کے ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی خدا کو۔ انما کے ساتھ کیوں کہا کہ صرف اور صرف یہ ہستیاں دوست ہیں؟ یہ تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چونکہ قرآن میں کہتا ہے المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں۔ سب مومنین کا رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ہے، اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ خدا کا میں دوست ہوں، خدا میرا دوست ہے۔ وہ اپنی محبتوں کو ذکر کرتا ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ اپنی محبت کو ذکر کرتا ہے کہ فلاں فلاں بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور فلاں فلاں وہ بندے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ اس نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے، انبیاء نے بھی فرمایا ہے کہ کچھ ہستیوں سے خدا محبت کرتا ہے، وہ خدا سے محبت کرتی ہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن بندہ تو یہ دعویٰ نہیں کرتا نا کہ میں خدا کا دوست ہوں، نہیں، ہم عبد خدا ہیں۔ خداوند عظیم اگر ہمیں اپنی بارگاہ میں عبد کے طور پر قبول کر لے کہ یہ میرا بندہ ہے تو یہ انسان کا سب سے بڑا شرف ہے۔ اس سے بڑا شرف کوئی بھی نہیں ہے انسان کے لیے کہ خدا انسان کو اپنی بارگاہ میں اپنے عبد کے طور پر قبول کر لے۔ مولا کے یہ جو جملے ہیں، مشہور جملے ممبر کے اوپر بیان کیے جاتے ہیں کہ مولا نے جو فخر کیا ہے، کہا ہے الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون علی ربن۔ الہی علی کا کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ مولا علی کو خدا نے بڑے مقامات عطا کی ہیں، سب سے بڑی عظیم ترین ولایت و امامت مولا علی کو خدا نے عطا کی ہے۔ مولا علی نے کسی اور منصب پہ فخر نہیں کیا ہے، فخر اور عزت اپنی بیان کی ہے علی کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری عزت یہ ہے کہ خدا نے مجھے امام بنایا، میری عزت یہ ہے کہ خدا نے مجھے سید الاولیاء بنایا، میری عزت یہ ہے کہ خدا نے مجھے سید المسلمین بنایا، میری عزت یہ ہے کہ خدا نے مجھے یعصوب الدین بنایا، میری عزت یہ ہے کہ خدا نے مجھے امام الکل بنایا۔ نہ کسی بات پہ یہ نہیں کہا کہ یہ منصب سب کے سب علی کی عزت ہیں، نہ فرمایا علی کی عزت سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ کفا بی عزن، میرے لیے سب سے بڑی عزت، بڑھ کر عزت جو خدا نے مجھے بخشی ہے، مجھے اس نے اپنے عبد کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ ایک دن فرعون بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ فرعون کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ، ایک گچھا انگور کا کھا رہا ہے۔ ابلیس نے فرعون سے سوال کیا کہ تم ان انگوروں کو
सोने में बदल सकते हो? उसने कहा नहीं, मैं नहीं बदल सकता। पूछा तुम बदल सकते हो? इब्लीस ने कहा मैं बदल सकता हूँ। इब्लीस ने कुछ पढ़ा और वो सोने में बदल गए। कमाल है। फिरौन कहता है तू तो कमाल का बंदा है, तुझ में इतना कमाल पाया जाता है कि तूने इन अंगूरों को सोने में बदल दिया है। उसने कहा तुझे शर्म करनी चाहिए कि तू कुछ भी नहीं है और फिर भी अपने आप को रब कहता है। इस कमाल के बावजूद खुदा ने मुझे अपनी उबूदियत में कबूल करने से इनकार कर दिया।